السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم بنائیں گے بیف یخنی پلاؤ۔ تو چلیں ریسیپی دیکھتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں یخنی پلاؤ بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ جس کے لیے ہم نے سب سے پہلے بیف لیا ہے آدھا کلو، اسے میں نے اچھے سے واش کر کے رکھ لیا ہے۔ 3 گلاس میں نے چاول لیے تھے، اسے میں نے واش کر کے آدھا گھنٹے کے لیے بھگونے رکھ دیے تھے۔ 2 سے 3 میڈیم سائز کے آلو لیے تھے، وہ کٹ کر کے رکھ لیا ہے۔ 1 کپ گھی، ہاف پیالی دہی لیا ہے۔ اس کے علاوہ 5 میڈیم سائز کے پیاز تھی، اسے میں نے چاپ کر کے رکھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ گرم مسالہ میں ہم نے کالی مرچ، لونگ، 2 بڑی الائچی، دال چینی کے اسٹک، چائنیز نمک ہے اور 2 تیز پتے۔ اس کے علاوہ 1 ٹیبل اسپون نمک بھر کے، 1 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ لیا بھر کے۔ اس کے علاوہ پسا گرم مسالہ ہے ہاف ٹی اسپون، کالی مرچ پاؤڈر ہے 1 ٹیبل اسپون، اور اس کے علاوہ یہ ہم نے سونف لی ہے، یہ 3 ٹیبل اسپون بھر کے ہم نے لیے، اور یہ ثابت دھنیا ہے، یہ بھی 3 ٹیبل اسپون بھر کے ہے۔ اس کے علاوہ 10 سے 12 باریک والی ہری مرچیں لینی ہیں، اور 5 سے 6 ثابت ہری مرچیں اور 2 پیاز۔ یہ سب چیزیں آپ نوٹ کر لیں۔ اب میں نے جو آپ کو ہاف پیالی دہی دکھائی تھی وہ ہم گلینڈر میں ایڈ کر دیں گے، اور جو ہری مرچی تھیں باریک والی 10 سے 12 جو ہم نے لی تھیں وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ یہ دونوں چیزوں کو ہم ایڈ کر کے گلینڈر کو بند کر دیں گے، اور اس کے اچھے سے جو ہے ہم بلینڈ کر لیں گے تاکہ اس کا اچھے سے جو ہے وہ ایک پیسٹ بن جائے۔ یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ جو ہے وہ بن چکا ہے۔ دہی اور مرچوں کو تو ہم نے گلینڈ کر لیا۔ اب دوسری طرف جو ہے ہم اپنی یخنی تیار کر لیتے ہیں، جس کے لیے میں نے کوکر لیا ہے۔ میں کوکر میں گلاتی ہوں گوشت تاکہ وہ جلدی گل جائے۔ اس کے لیے میں نے اس کے اندر 2 گلاس پانی ڈالا ہے، اور اس کے بعد ہم نے جو گوشت واش کر کے رکھا تھا اپنا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد ثابت والی ہری مرچیں اور ثابت پیاز لی تھی وہ ایڈ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ثابت دھنیا ہے 3 ٹیبل اسپون، اور 3 ٹیبل اسپون ہی سونف ہے، یہ دونوں چیزیں ایڈ کر دیں گے۔ 1 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ تھا، یہ بھی ایڈ کر دیں گے اس کے اندر۔ 1 ٹیبل اسپون بھر کے نمک لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ثابت گرم مسالے میں نے آپ کو دکھائے تھے، جس میں لونگ، دال چینی، بڑی الائچی اور تیز پتہ تھا، یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے۔ سب چیزیں مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کا بوائل آنے کا ویٹ کیا تھا، اور اب بوائل آ چکا ہے تو ہم کوکر کو اچھی طریقے سے بند کر دیں گے اور سیٹی اس کی لگا دیں گے، اور اسے 15 منٹ کے لیے ہم پکائیں گے۔ تو چلیں جب تک ہماری یخنی ریڈی ہو رہی ہے اور گوشت گل رہا ہے تو ہم تب تک دوسری طرف جو ہے اپنے آلو وغیرہ فرائی کر لیتے ہیں اور مسالہ بنانے لگیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے جو ہے گھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ جب گھی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر اپنے آلو جو ہم نے کٹ کر کے رکھے تھے وہ ایڈ کر دیں گے۔ یہاں پہ ہم آلو کو جسٹ فرائی کریں گے، ہم اسے پورا یہاں پہ گلائیں گے نہیں، اسے ہم نے بس 5-10 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے، اس کے بعد ہم اسے نکال لیں گے۔ تو چلیں ہمارے آلو کو فرائی ہوتے ہوئے تقریباً 5 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم اسے جو ہے پلیٹ میں نکال لیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ہم یہاں پہ صرف پراپر گلائیں گے نہیں، جسٹ فرائی کریں گے، کیونکہ فرائی کر لینے سے آلو میں بہت اچھا سا فلیور آتا ہے، باقی جو ہے وہ مسالے کے ساتھ پک جائیں گے۔ تو چلیے آلو فرائی کر کے نکالنے کے بعد ہم اس کے اندر پیاز ایڈ کر دیں گے، کہ میں نے 5 میڈیم سائز کی پیاز لی تھی اور اسے میں نے چاپ کر لیا تھا۔ اس سے اب ہم اسے اچھی طریقے سے گھی کے ساتھ مکس کر لیں گے تاکہ اچھے سے جو ہے وہ فرائی ہو جائیں، اور ان پیازوں کو ہم نے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے۔ تو چلیے یہ دیکھیں اب میں نے پیاز براؤن کرنے رکھی تھی، اور یہ دیکھیں اب جو پیاز جو ہے ہماری اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے۔ اب اس میں سے میں تھوڑی سی پیاز جو ہے وہ نکال لوں گی۔ پیازوں کو جو ہے وہ آپ اچھے سے پریس کر کے نکالیے گا تاکہ اس کا گھی جو ہے وہ نکل آئے۔ یہ میں نے اسے نکالی ہے تاکہ میں اس کو گارنشنگ میں یوز کروں گی، آپ چاہیں تو نہ بھی نکالیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اب ہم اس کے اندر جو میں نے آپ کو سب سے پہلے دکھایا تھا دہی اور ہری مرچ کو میں نے گلینڈ کر کے پیسٹ بنا لیا تھا، یہ پیسٹ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہماری پیاز وغیرہ اور پیسٹ جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائیں۔ یہ دونوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد میں نے جو آپ کو آلو فرائی کر کے نکالے تھے وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا پہلے، اب وہ آلو جو ہیں وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ آلو ایڈ کر لیں گے۔ آلو ایڈ کرنے کے بعد ہم 1 ٹیبل اسپون پسی ہوئی کالی مرچ کا پاؤڈر لیا تھا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ اب ہم اسے اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے اور 5 منٹ تک ہم اسے بھونیں گے تاکہ ہمارا جو دہی ہے وہ بھی اچھے سے بھون جائے اور اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ تو چلیں دوسری طرف جو ہم نے یخنی بننے کے لیے رکھی تھی، اسے پکتے ہوئے 15 منٹ ہو گئے تھے تو ہم نے کوکر بند کر دیا تھا۔ اب ہم نے 10 منٹ بعد اسے کھولا ہے، کبھی بھی فوراً مت اوپن کیجیے گا۔ تو یہ دیکھیں اب ہم اسے جو ہے گوشت کو اپنے چیک کر لیں گے کہ گوشت ہمارا گلا ہے یا نہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں میں نے گوشت اٹھا لیا ہے، اب اس میں توڑ کے دیکھ لیتی ہوں کہ اچھے سے گل گیا ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیں بوٹی جو ہے وہ ایزلی ٹوٹ رہی ہے، اس کا مطلب یہ گل چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں اب جو ہے میں نے گوشت کو سیپریٹ کر لیا ہے اور یخنی الگ کر لی ہے۔ یخنی کو میں نے اچھے سے چھان لیا تھا۔ اب یہ جو یخنی ہے ہم اس کو اپنے جو مسالہ ریڈی کیا تھا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے، تمام یخنی ایڈ کر دیں گے اور اسے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے ہم ڈھک کر رکھ دیں گے۔ ابھی جو ہم نے یخنی ایڈ کری ہے ہمارے آلو جو ہیں وہ اسی کے میں پک جائیں گے، تو اس لیے ہم اسے 15 منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے۔ چلیں یخنی ایڈ کرنے کے بعد آلوؤں کو 15 منٹ پکنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اب ہم آلو چیک کر لیتے ہیں، یہ دیکھیں آلو جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، اس میں تھوڑی بہت کسر ہے، جب وہ ہم اسے دم پر رکھیں گے تب وہ اچھے سے پک جائیں گے۔ اب ہم اس کے اندر جو ہم نے بیف سیپریٹ کر کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے۔ بیف ایڈ کر کے ہم اسے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یخنی میں اچھے سے جو ہے ہمارا بیف مکس ہو جائے۔ تو چلیں اب جو ہے ہم نے اپنے چاول آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھے ہوئے تھے، ہم چاولوں کو اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ تمام چاول ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیے ہیں۔ چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے یخنی کے ساتھ۔
اس میں پانی جو ہے وہ کم تھا تو ہم اس کے اندر پانی اور ایڈ کریں گے. اگر آپ کی یخنی زیادہ ہو اور آپ کو لگے کہ پانی کی نیڈ نہیں ہے تو آپ مت ایڈ کیجیے گا. لیکن اس میں میرے پاس یخنی کم تھی، پانی مجھے کم لگ رہا تھا، تو اس لیے میں نے اس کے اندر 1.5 گلاس پانی اور ایڈ کیا ہے. پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے ایک بار دوبارہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور چیک کر لیں گے کہ ہمیں مزید پانی کی نیڈ تو نہیں ہے. لیکن 1.5 گلاس پانی انف تھا. اب ہم اس کے اندر پسا گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے. چائنیز نمک لیا تھا، ½ ٹی اسپون وہ ایڈ کر دیں گے اور 3 سے 4 ثابت ہری مرچ ایڈ کر دیں گے. یہ چیزیں ایڈ کر کے اسے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے چاولوں کے ساتھ، اور اسے ہم جب پانی ڈرائی ہونے تک کا ویٹ کریں گے پھر ہم اسے دم پر رکھ دیں گے. اور یہ دیکھیں پانی چیک کر لیں، 1 انچ پانی اوپر ہونا چاہیے. تو چلیں چاولوں کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے. اب ہم اسے دم پر رکھ دیں گے اور اس کے اوپر کوئی بھاری وزنی چیز رکھ دیں گے تاکہ ہماری بھاپ جو ہے وہ باہر نہ آئے اور چاول اچھے سے دم پر پک جائیں. اب ہم اسے ہلکی آنچ پہ 15 منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے. چاولوں کو دم پر رکھے ہوئے تقریباً 15 منٹ ہو گئے تھے. تو اب چلیں اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں. اور یہ دیکھیں ہمارے چاول جو ہیں بالکل کھلے کھلے بنے ہیں، یہ بالکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں. اور یہ دیکھیں یہ بننے کے بعد کچھ اس طرح سے دکھ رہے ہیں. تو چلیں اب جو ہے میں ہماری یخنی پلاؤ کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. یہ ہے یخنی پلاؤ کی فائنل لک. اسے آپ رائتے اور سیلڈ کے ساتھ سرو کریں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. I remember the days, always at the same place, the same people every